آج کے اس سیشن میں خوش آمدید۔ ہم آج ایک بہت ہی افسوسناک واقعے پر بات کر رہے ہیں۔ تلنگانہ کے ضلع رنگا ریڈی میں چویلا کے قریب جو بس حادثہ ہوا جس میں 20 لوگ اپنی جان سے گئے۔ یہ 3 نومبر 2025 کی بات ہے، جب ٹانڈور سے حیدرآباد ایک سرکاری RTC بس آ رہی تھی اور وہ ایک ٹپر لوری سے ٹکرا گئی جس میں بجری بھری ہوئی تھی۔ جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق لوری غلط سمت سے آ رہی تھی اور وہ بھی تیز رفتاری سے۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ بجری بس میں گر گئی اور مسافر اندر ہی پھنس گئے۔ ہمارا تجزیہ ظاہر ہے دستیاب معلومات پر مبنی ہے، تو آج کا بڑا سوال یہ ہے، کیا یہ حادثہ بنیادی طور پر ٹپر لوری کے ڈرائیور کی سنگین غفلت مطلب لاپرواہی کا نتیجہ تھا، یا پھر یہ سڑک کے خراب حالات، گاڑیوں کے حفاظتی انتظامات میں کمی اور حکومتی نگرانی میں جو بڑی خامیاں ہیں ان کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس حادثے کی جو فوری اور بنیادی ذمہ داری ہے وہ لوری ڈرائیور پر ہی آتی ہے۔ جی، حالانکہ جو پہلی نظر میں وجہ لگتی ہے وہ ڈرائیور کی غلطی ہی ہے۔ میرا موقف یہ ہے کہ یہ واقعہ صرف ایک شخص کی غلطی نہیں ہے، بلکہ یہ ان گہرے پرانے انتظامی اور بنیادی ڈھانچے کے مسائل کا نتیجہ ہے جنہیں آپ کہہ لیں مسلسل نظر انداز کیا جاتا رہا ہے۔ میں سمجھ رہی ہوں آپ وسیع تر تصویر دیکھ رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں اس خاص واقعے میں لوری ڈرائیور کے جو اقدامات تھے وہ فیصلہ کن تھے۔ جو معلومات ہمارے پاس ہیں اور پولیس کی جو ابتدائی رپورٹ ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ لوری نہ صرف تیز تھی بلکہ خطرناک حد تک غلط سمت میں تھی۔ تو یہ جو آمنے سامنے کی ٹکر ہوئی یہ سیدھا ڈرائیور کی اس غیر قانونی حرکت کا نتیجہ تھا۔ اور ٹکر کی شدت دیکھیں، مطلب ٹنوں کے حساب سے بجری بس میں آ گئی اور مسافروں کو کچل دیا۔ یہ رفتار اور غلط لین میں ہونے کا واضح ثبوت ہے۔ ایک جو صاحب بچ گئے ان کا بیان بھی یہی کہتا ہے کہ زیادہ تر جو اموات ہوئیں وہ بس کے ڈرائیور والی سائٹ پر بیٹھے لوگوں کی تھیں جو براہ راست ٹکر کی زد میں آئے۔ ٹھیک ہے، دوسرے عوامل ہو سکتے ہیں، لیکن اس تباہی کی جو فوری وجہ بنی وہ لوری ڈرائیور کی سنگین غفلت تھی۔ حکومت نے بھی تو فوراً رد عمل دیا، تحقیقات کا حکم دیا، معاوضے کا اعلان کیا۔ اس سے بھی لگتا ہے کہ فوری سبب پر ہی توجہ ہے۔ دیکھیں، میں ڈرائیور کی غلطی سے انکار نہیں کر رہا، یہ بات واضح ہے، لیکن اسے حادثے کی واحد وجہ مان لینا میرے نزدیک یہ مسئلے کو خطرناک حد تک سادہ بنا دینا ہے۔ یہ واقعہ اصل میں کئی سطحوں پر ناکامیوں کا ایک سلسلہ ہے جو مل کر اس سانحے کا باعث بنے۔ اب دیکھیں، یہ جو چویلا بیجاپور ہائی وے ہے جہاں یہ حادثہ ہوا، یہ تو برسوں سے ایک خطرناک روٹ مانا جاتا ہے۔ سڑک تنگ ہے، اس پر تیز موڑ ہے اور اس پر ٹریفک کتنا ہے؟ اپنی گنجائش سے تقریباً 170% زیادہ۔ مقامی لوگ، سماجی کارکن ایک زمانے سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس سڑک کو چوڑا کرو، لیکن منصوبہ وہیں کا وہیں ہے۔ کبھی سیاسی کھینچاتانی، کبھی انتظامی سستی، اور پھر وہ برگد کے پرانے درختوں کو بچانے کا مسئلہ، ماحولیاتی اور قانونی معاملات، اس میں الجھا ہوا ہے۔ مطلب نیشنل گرین ٹریبونل NGT، اس کی ہدایات بھی آ گئیں، EIR رپورٹ یعنی ماحولیاتی اثرات کا جائزہ وہ بھی ہو گیا، لیکن کوئی عملی پیش رفت نہیں ہوئی۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ پھر آپ بس کی بات کریں، اطلاعات ہیں کہ اس میں 72 سے 75 مسافر تھے، جبکہ گنجائش صرف 52 کی ہے۔ اب یہ اوور لوڈنگ کیوں ہوئی؟ ہو سکتا ہے اس کا تعلق اس مفت بس اسکیم سے ہو جو خواتین کے لیے شروع ہوئی ہے۔ شاید اس کے بعد ایکسپریس سروسز کم ہو گئیں اور دیہاتی روٹس کی بسوں پر دباؤ اتنا بڑھ گیا کہ یہ خطرناک اوور لوڈنگ شروع ہو گئی۔ اور یہ بھی سن لیں کہ یہ بس RTC نے ایک نجی کمپنی سے کرائے پر لی تھی، تو سوال اٹھتا ہے کہ اس بس کے حفاظتی انتظامات کیسے تھے؟ کیا معیار تھا؟ یہ سب چیزیں مل کر ایک ایسا ماحول بناتی ہیں جہاں ایک ڈرائیور کی غلطی جو یقیناً تھی وہ ایک بھیانک سانے میں بدل جاتی ہے۔ آپ جن حالات کا ذکر کر رہے ہیں وہ یقیناً تشویشناک ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کیا لوری ڈرائیور کا غلط سمت میں وہ بھی تیز رفتاری سے آنا، کیا یہ بذات خود اس حادثے کا فیصلہ کن عنصر نہیں تھا؟ آپ سوچیں، اگر وہ ڈرائیور قانون پر عمل کرتا، اپنی لین میں رہتا، محفوظ رفتار سے گاڑی چلاتا، تو کیا یہ ٹکر ہوتی؟ میرے خیال میں تو جواب بہت واضح ہے، نہیں۔ سڑک تنگ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، موڑ خطرناک ہو سکتے ہیں، مان لیا، لیکن یہ چیزیں کسی ڈرائیور کو یہ حق تو نہیں دیتی کہ وہ قانون توڑے اور دوسرے لوگوں کی جانیں خطرے میں ڈال دے۔
فوری سبب تو میرے خیال میں وہی خطرناک ڈرائیونگ تھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈرائیور بے قصور ہے، بالکل نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ واحد فیصلہ کن عنصر تھا؟ کیا یہ تنگ خطرناک سڑک جو اپنی برداشت سے کہیں زیادہ بوجھ اٹھا رہی ہے، کیا اس نے اس تصادم کے امکان کو کئی گنا نہیں بڑھا دیا تھا؟ کیا اس نے ٹکر کی شدت میں اضافہ نہیں کیا؟ آپ دیکھیں 2014 میں چویلا کمیونٹی ہیلتھ سینٹر کی ایک تحقیق آئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ اس علاقے میں سڑک حادثات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ کوئی نیا مسئلہ تو نہیں تھا، یہ ایک جانا پہچانا خطرہ تھا جسے یوں سمجھے نظر انداز کیا گیا۔ تو کیا ایک چوڑی بہتر سڑک جس کا مطالبہ اتنے سالوں سے ہو رہا ہے وہ اس حادثے کو روک نہیں سکتی تھی، یا کم از کم اس کے جو مہلک اثرات تھے انہیں کم نہیں کر سکتی تھی؟ فوری سبب اپنی جگہ، لیکن یہ جو بنیادی خراب حالات ہیں انہوں نے ہی سبب کو اتنا تباہ کن بنایا میرے خیال میں۔ سڑک کے حالات اہم ہیں بالکل، لیکن آپ نے خود بس میں اوور لوڈنگ کا ذکر کیا۔ اطلاعات کے مطابق 72 سے 75 مسافر 52 کی گنجائش والی بس میں، یہ بھی تو ایک سنگین خلاف ورزی ہے۔ کیا اس اوور لوڈنگ نے ہلاکتوں کی تعداد بڑھانے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا؟ آپ سوچیں، جب بجری بس میں گری تو اندر اتنے زیادہ لوگ تھے، کیا اس وجہ سے بچ نکلنے کے راستے مزید بند نہیں ہو گئے ہوں گے؟ یہ بھی تو ایک انتظامی ناکامی ہے، یا کم از کم لاپرواہی تو کہی جا سکتی ہے۔ بالکل بالکل، اوور لوڈنگ نے یقیناً حالات کو بدتر بنایا ہوگا۔ جو بچ جانے والے شخص کا بیان ہے کہ کنڈکٹر کی طرف والے بچ گئے، یہ اشارہ دیتا ہے کہ جہاں ٹکر کا براہ راست اثر کم تھا اور شاید بجری بھی کم گری، وہاں بچنے کا امکان زیادہ تھا۔ تو ظاہر ہے زیادہ بھیڑ نے لوگوں کو حرکت کرنے یا بچنے کا موقع کم کر دیا ہوگا، اور یہیں ہمیں وہ جو پالیسی کے غیر ارادی نتائج ہوتے ہیں ان پر غور کرنا چاہیے۔ کیا واقعی وہ جو خواتین کے لیے مفت بس اسکیم ہے جس کا مقصد بظاہر اچھا تھا، کیا اس کی وجہ سے دیہاتی علاقوں میں ایکسپریس سروسز کم ہوئیں؟ کیا اس نے موجودہ بسوں پر دباؤ اتنا بڑھا دیا کہ وہ خطرناک حد تک اوور لوڈ ہونے لگے؟ یہ سوال پوچھنا بہت ضروری ہے۔ اور اسی سے جڑا ہوا سوال اس بس کے حفاظتی معیار کا ہے جو RTC نے ایک نجی وینڈر سے کرائے پر لی تھی۔ کیا اس میں وہ حفاظتی انتظامات تھے جن پر اب اتنا زور دیا جا رہا ہے، خاص طور پر ملک میں جو دوسرے حادثات ہوئے حال میں ان کے بعد؟ مثال کے طور پر وہ کرنول بس حادثہ یاد ہے جہاں آگ لگنے سے دروازہ جام ہو گیا تھا اور آگ بجھانے کا کوئی سامان نہیں تھا؟ تو کیا اس بس میں ہنگامی راستے تھے، آگ سے بچاؤ کا مواد تھا، دوسری ضروری چیزیں تھیں؟ کیا یہ اوور لوڈنگ صرف مسافروں کی تعداد تک تھی یا بس کی اپنی حالت بھی ناقص تھی؟ یہ سب چیزیں مل کے ایک تصویر بناتی ہیں جہاں لگتا ہے کہ نظام جو ہے وہ مسافروں کو تحفظ دینے میں ناکام رہا۔ یہ صرف ڈرائیور کی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اس اوور لوڈنگ کا مطلب تھا کہ صالحہ بیگم جیسی مائیں اپنے 3 مہینے کے بچے کے ساتھ ایک ایسی بس میں سفر کر رہی تھیں جو پہلے ہی غیر محفوظ تھیں۔ حفاظتی معیارات پر تو کوئی سمجھوتا ہونا ہی نہیں چاہیے، چاہے بس سرکاری ہو یا نجی وینڈر سے لی گئی ہو۔ یہ یقینی بنانا انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن حکومتی ردعمل کو بھی تو دیکھیں۔ حادثے کے فوراً بعد تحقیقات کا حکم دے دیا گیا، متاثرین کے لیے معاوضے کا بھی اعلان ہوا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ حکومت صورتحال کی سنگینی کو سمجھ رہی ہے اور جواب دہی طے کرنے کے لیے قدم اٹھا رہی ہے۔ یہ فوری اقدام ہے۔ میں معذرت خواہ ہوں، لیکن میں اس رد عمل کو کافی نہیں سمجھتا۔ تحقیقات اور معاوضہ ٹھیک ہے، ضروری ہیں، مگر کیا یہ ان برسوں کی تاخیر کی تلافی کر سکتے ہیں جو اس سڑک کو چوڑا کرنے میں ہوئی، جس کے بارے میں مقامی لوگ چیختے چلاتے رہے؟ اس تاخیر کی اصل وجوہات کیا تھیں؟ کیا یہ صرف ماحولیاتی خدشات تھے اور قانونی رکاوٹیں تھیں، یا اس میں سیاسی عزم کی کمی اور انتظامی سستی کا بھی دخل تھا؟ NGT کی ہدایت آ گئی، EIR رپورٹ آ گئی، اس کے باوجود کام شروع نہ ہونا، یہ سنگین سوالات اٹھاتا ہے۔ حادثے کے بعد جو مقامی سیاستدانوں کے خلاف لوگوں کا غصہ نظر آیا وہ بلا وجہ نہیں تھا۔ کیا احتساب صرف لاری ڈرائیور کا ہوگا یا ان اہلکاروں اور پالیسی بنانے والوں کا بھی جنہوں نے ایک جانی پہچانی خطرناک سڑک کو محفوظ بنانے میں ناکامی دکھائی؟ اور یہ حادثہ ملک بھر میں جو دوسرے واقعات ہو رہے ہیں ان کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو کیا واقعی سڑک اور گاڑیوں کی حفاظت کے قوانین کے نفاذ میں کوئی ٹھوس، کوئی پائیدار تبدیلی آئے گی؟ وزارت ٹرانسپورٹ نے نئی لازمی حفاظتی چیک لسٹ کا اعلان تو کیا ہے، یہ ایک قدم ہے، لیکن اصل چیلنج تو اس کا مؤثر نفاذ ہے، ورنہ یہ سب باتیں کاغذ پر ہی رہ جائیں گی۔ ان تمام بحثوں کے درمیان ہمیں ان انسانی زندگیوں کو بالکل نہیں بھولنا چاہیے جو اس حادثے میں ضائع ہو پئیں۔
ٹانڈور کی وہ 3 بہنیں نندنی، سائپریا اور تنوشا جو ایک شادی سے واپس آ رہی تھیں، ان کے گھر والوں پر کیا گزر رہی ہوگی۔ این ہینومنتھو جن کا 10 سالہ بیٹا وویک اب یتیم ہے۔ زیادہ تر متاثرین کا تعلق ٹانڈور سے تھا۔ اس حادثے نے تو پورے قصبے کو سوگوار کر دیا ہے۔ یہ کہانیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ یہ صرف اعداد و شمار یا تکنیکی بحث نہیں ہے، یہ حقیقی انسانی المیہ ہے۔ آپ نے بالکل درست کہا، اور اس زندہ بچ جانے والے شخص کا تجربہ کتنا لرزہ خیز ہے، آدھا بجری میں دب جانا اور پھر کھڑکی توڑ کر باہر نکلنا۔ یہ کہانیاں ہی ہیں جو ہمیں ان بحثوں کے مرکز میں جو انسانی قیمت ہے اس کا احساس دلاتی ہیں، چاہے ذمہ داری ڈرائیور کی غفلت پر زیادہ ہو یا نظام کی ناکامی پر، نتیجہ ہمیشہ ناقابل تلافی انسانی نقصان ہوتا ہے۔ یہ کہانیاں اس بات پر زور دیتی ہیں کہ سڑک کی حفاظت، گاڑیوں کے معیار، قانونوں کا نفاذ یہ محض انتظامی امور نہیں ہے، بلکہ یہ بنیادی انسانی حقوق اور زندگی کے تحفظ کا معاملہ ہے۔ تو آخر میں اپنے موقف پر قائم رہوں گی۔ اگرچہ سڑک کے حالات، بس میں بھیڑ، حفاظتی معیارات، یہ سب مسائل اہم ہیں اور ان پر توجہ دینا بہت ضروری ہے، لیکن اس مخصوص حادثے کا سب سے فوری، براہ راست اور آپ کہیں فیصلہ کن سبب وہ ٹپر لوری ڈرائیور کی انتہائی خطرناک اور غیر قانونی ڈرائیونگ تھی۔ کسی بھی مؤثر حل کے لیے ڈرائیور کی تربیت، قوانین کی سختی سے پابندی اور ان کے نفاذ کو اولین ترجیح دینی ہوگی۔ بنیادی ڈھانچے کی بہتری میں وقت لگتا ہے، لیکن ڈرائیور کے رویے پر فوری قابو پانا ممکن بھی ہے اور ضروری بھی۔ میں اب بھی یہی سمجھتا ہوں کہ اس حادثے کو صرف ڈرائیور کی غلطی تک محدود رکھنا یہ اصل مسئلے سے ایک طرح سے آنکھیں چرانا ہے۔ یہ بنیادی ڈھانچے کی جو برسوں کی نظر اندازی ہے، ممکنہ طور پر عوامی پالیسی کے جو غیر ارادی نتائج ہیں اور حفاظتی معیارات کا جو کمزور نفاذ ہے، ان سب کا ایک المناک مجموعی نتیجہ ہے۔ ڈرائیور کی غلطی شاید وہ چنگاری تھی جس نے اس بارود کو آگ لگا دی جو پہلے سے وہاں موجود تھا۔ جب تک ان نظامی مسائل کو جڑ سے نہیں پکڑا جاتا، سڑکیں محفوظ نہیں بنائی جاتی، گاڑیوں کے حفاظتی معیارات کو سختی سے نافذ نہیں کیا جاتا اور پالیسیوں کے اثرات کا بغور جائزہ نہیں لیا جاتا، تب تک اس طرح کے سانحات کا خطرہ ہمارے سروں پر منڈلاتا رہے گا۔ یہ تو واضح ہے کہ چویلا بس حادثہ کئی پیچیدہ عوامل کا مجموعہ تھا۔ فوری سبب شاید ڈرائیور کی غلطی نظر آتی ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جو بنیادی حالات تھے جیسے سڑک کی خطرناک حالت، ممکنہ اوور لوڈنگ اور شاید گاڑی کے